ایک ایسا دریا جو ہر سال ایک نوجوان لڑکی کی قربانی لیتا، اس کے بعد وہ پھر سے جاری ہوتا۔ یہ ایک ایسا دریا ہے جو مصر کے اندر موجود تھا۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جس وقت مصر کو فتح نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمر ابن خطاب مصر کو فتح کر لیتے ہیں اور حضرت عمر ابن عاص کو وہاں کا گورنر بنا دیتے ہیں، تو پھر کچھ لوگ مصر کے باشندے جو پرانے ہوتے ہیں وہ حضرت عمر ابن عاص کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک دستور ہے جو دریائے نیل میں پورا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ دستور کیا ہے؟ اے بادشاہ، اگر ہم ہر سال کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں نہ پھینکے تو دریائے نیل سوکھ جاتا ہے۔ وہ تمہاری رسم کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب دریائے نیل خشک ہونے لگتا ہے ہماری کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، ہمارے یہاں پانی کی کمی ہونے لگتی ہے۔ تو حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان لڑکی کو زیور پہنا کر دلہن بنا کر، اور وہ لڑکی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں، پھر ہم اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اور راضی کرنے کے بعد ہم اس کو دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہماری مجبوری ہے، دریائے نیل سوکھ جائے گا۔ جیسے ہی دریائے نیل میں پھینکتے ہیں دریائے نیل پھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ ہم اسی دریائے نیل سے کھیتی کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا بعد میں؟ حضرت عمر ابن عاص اس کو سنتے ہی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے یہ قربانی بند۔ اسلام انسانی جان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، یہ ظلم آج سے ختم۔ کیونکہ اسلام کسی کی بھی قربانی نہیں لیتا، اسلام کسی کی جان کی قربانی نہیں مانگتا۔ اتنا سننے کے بعد لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ چلو بھائی چلتے ہیں، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ دریائے نیل پھر سے سوکھنے لگتا ہے، لوگوں کی سانسیں رک جاتی ہیں، کچھ لوگ تو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دن گزر رہے اور نیل کا پانی کم ہونے لگا، ہم ہجرت کر جائیں گے۔ جب یہ دیکھ کر حضرت عمر ابن عاص حیران ہوتے ہیں تو اگر ایسا رہا تو لوگ ہجرت کر جائیں گے، اب ایک خط لکھنا پڑے گا خلیفہ وقت کی طرف۔ تو ایک خط مدینہ منورہ کی طرف لکھتے ہیں۔ اے خلیفہ وقت، یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ جواب کا انتظار ہے۔ اور اس خط کو جب پہنچایا جاتا ہے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس، حضرت عمر ابن خطاب ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط کو واپس مصر بھیجتے ہیں۔ جب خط مصر پہنچتا ہے تو اس مصر پہنچنے والے خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک خط میں ابن عاص تمہیں دیتا ہوں، تم اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور اس خط کے اندر لکھا کیا تھا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے لکھا، میں اللہ کا بندہ، اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو بند ہو جا، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اللہ تجھے جاری فرمائے گا۔ جب اس خط کو ابن عاص دریائے نیل میں ڈالتے ہیں، اے نیل، یہ خط تیرے نام خلیفہ وقت کی جانب سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی خط کو دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے ایک دم پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، دریائے نیل پھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اللہ پر یقین ہو گیا کہ دریا اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے۔ لوگوں کے سپنے پورے ہو جاتے ہیں، یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ دریائے نیل خود سے جاری نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ یقین کر لیتے ہیں اور اللہ پر یقین ان کا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ سبق ہے ہمارے لیے، جب بندہ یقین کر لے تو ایسی جگہ سے مدد آتی ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔
اور یاد رکھیں کہ دین کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بس رسمیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب